اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نام لینے کا نہایت ہی ایک خصوصی عنوان سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا نام لیجیے، اسم رب وذکر اسمہ. لیکن اس کی تفسیر کیا ہے؟ غلط کیا تھا کہ ذکر اسم رب سے مراد اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے یہاں کہ مداومت، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا، جس میں تلاوت، درود شریف، نماز، ساری عبادات بدنیہ شامل ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اپنے قالب کے تمام سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنا دو. سارے اعضاء سر سے پیر تک. مثلا ایک شخص ہے اپنے کانوں کو گانے سے بچاتا ہے، گانا نہیں سنتا لیکن آنکھوں سے بدنگاہی کر لیتا ہے. یا ایک شخص سے نظر کی حفاظت تو کرتا ہے لیکن کان سے چپکے چپکے ریڈیو میں عورتوں کے گانے سن لیتا ہے، زبان سے جھوٹ بول دیتا ہے، ہاتھ سے تو حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، یا علماء سے مسافری کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اب دوسرے اعضاء کو گناہ میں مشغول کر دیتا ہے. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ سب سے پیر تک سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر، تلاوت، درود شریف سب میں اس کو مشغول کروں. وذکر اسم ربک، اور رب کے عنوان سے اس لیے فرمایا کہ پالنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھیان کرنے کی طرف توجہ دلائی کہ سوچو تم کس کا نام لے رہے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لینے کی توفیق عطا ہو. رب فرمایا اپنے پالنے والے کا نام لو. تو پھر تلاوت کا مزہ کہ ہم اپنے پالنے والے کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں ہر چیز میں. بھائی ذرا بڑے میاں کو اور ذرا ادھر جگہ تو بھائی تھوڑا آپ اس طرف ہو جاؤ، یہ جو ہے صحیح کا آپ ذرا آگے آ جائیے. پیشکش کی تھی آپ نے؟ اچھا، وزارت کی پیشکش کی تھی. اچھا نہیں، پیشکش کا لفظ اردو میں بہت ہی خاص ہوتا ہے. اللہ بے شک اللہ کی بات سننے کے لیے جتنا بھی دھیان اور جس محبت سے سنا جائے کم ہے. جیسے اس کی مثال ایسی دیتا ہوں کہ جیسے 10 بھائی کسی کے الجزائر میں رہتے ہیں، ایک بھائی اور اس کا ابا کراچی میں رہتے ہیں. 10 بھائی کے ایک بھائی کراچی آیا، 1 مہینہ رہا، اس کے بعد جب وہ الجزائر واپس جائے گا تو جو 9 بیٹے ہیں وہ اس بھائی سے کہیں گے بھائی ہمارے ابا کیسے ہیں، ابا کا کوئی پیغام لائے، ابا خیریت سے ہیں. یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ جب کوئی ربا کی بات سنائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو سارے بندے چونک جائیں، ارے اسکجا بھی آئے گی آواز دوست، یہ کہاں سے میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، جلدی سنو. دوسروں کی اللہ کہنے سے بھی مزہ آئے. اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ اگر دوسرا کہہ دے اللہ تو دوسرا سننے والے کو بھی لطف آ جائے کہ میرے محبوب کا نام کس نے لیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملائکہ نے سوال کیا کہ آپ نے ان کا نام خلیل اللہ کیوں رکھا، کیا دلیل ہے کہ آپ کے خلیل ہیں؟ خلیل مانے گاڑھا دوست، بہت گہری دوستی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خلیل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے سامنے میرا نام لے لو، بس پھر دیکھنا کہ کیسے کیا مزہ آتا ہے ان کو. میرے نام لیتے ہی ان کی کیفیت کو دیکھنا تو یقین ہو جائے گا کہ وہ ہمارے خلیل ہیں. فرشتہ آیا اور اس نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد رفت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف. یہ بات سائل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شمار اونٹ جنگل میں ان کے ریوڑ تھے، ان اونٹوں کے ریوڑ میں جنگل میں، اور وہاں کہا اللہ، کس محبت سے اللہ کا نام لیا. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایک بار اور ہمارا نام اللہ تعالیٰ کا نام لیجیے، ایک بار ہمارے اللہ تعالیٰ کا اور نام لیجیے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے، ہاں ذرا مصری انداز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے،
اللہ کے نام سے مردے، ہمارے دل زندہ ہو گئے، جلدی دوبارہ نام لو۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا جنگل میں جتنا اونٹ ہے سب خدا کی راہ میں دے دو۔ تب دوسری دفعہ لوں گا، فرمایا سب لے لو، سارا اونٹ دے دیا۔ پھر کہا اللہ، اس میں مزہ آیا، پھر درخواست کی، بار بار درخواست کی، گائے بیل کے ریوڑ، اونٹ کے ریوڑ، بکریوں سب ختم، سب دے دیا۔ اس کے بعد بس یقین آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب واپس کر دیا اور یقین آ گیا کہ واقعی یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل۔ یہ ہے کہ اللہ کا اگر کوئی دوسرا نام بھی لے تو مزہ آ جانا چاہیے، دوسروں کو چونک جائے کہ کس نے نام دیا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کسی شخص کے بیٹے کا نام حامد ہے، فرض کر رہا ہوں، اور وہ حج کرنے گیا، ایک ہی بیٹا ہے اس کا کراچی میں، اور بہت محبت ہے اس کو اپنے بیٹے سے۔ اس کے بعد مکہ شریف میں کسی معلم نے اپنے بیٹے کا نام لیا حامد۔ آپ بتلائیے کہ اس باپ کے اوپر کوئی کیفیت آئے گی؟ دکھنے لگے گا ارے میرے بیٹے کا نام کس نے لے لیا؟ اے کہ صبرت میں اس کا فرزند بزن۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کو اپنے بیوی بچوں سے صبر نہیں آتا، ان کی محبت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور صبر چوں داری زرب ظلمن، اللہ تعالیٰ کی جدائی اور اللہ تعالیٰ کی غفلت پر صبر کیے بیٹھے ہو۔ آج کیا ہے، ذکر کیا نہیں، سوال موقع نہیں۔ اگر کوئی مچھلی سے پوچھے کہ پانی میں تمہارا آج جانا ہوا کہ نہیں، تو مچھلی کیا کہے گی؟ جانے کو پوچھتے ہو، یہ پوچھو کہ آنا ہوا یا نہیں وہاں سے۔ ہم آتے ہی نہیں، مچھلی پانی ہی میں رہتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، شیخ الحدیث نے نقل کیا ہے فضائل ذکر میں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہماری روحوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے۔ اگر مچھلی کا جسم سارا پانی میں ہو، صرف کان کھلا ہوا ہو، یا سارا جسم پانی میں ہو صرف سر کھلا ہوا ہو، ذرا سا، اتنا سا معمولی سا سر کھلا ہوا ہو اوپر، تو وہیں سے سوکھنی شروع ہو جائے گی۔ اگر مچھلی کا سارا جسم پانی میں ہے، ذرا سا کھلا ہوا ہے معمولی سا، وہیں سے وہ خشک ہونے لگے گی، موت آنے لگے گی، جسم اس کا کمزور ہونے لگے گا۔ ایک ذرہ بھی اگر اس کے جسم کا پانی سے دور ہے، ایک ذرہ، اور سارا جسم پانی میں ہے، اس ذرے سے اس کا زوال اور صحت میں اس کی خرابی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں، یہ تفسیر مظہری اصل میں مرزا مظہر جانجانہ رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، حضرت مظہر جانجانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کل تو جی چاہتا ہے خالی مظہر جانجانہ کہوں، مرزا بھی نہ لگاؤں۔ اس زمانے میں مرزا بدنام ہو گئے، مرزائی، تو کیا ضروری ہے؟ چلو یہی نام لیا جائے۔ حضرت مظہر جانجانہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس کا نام رکھا۔ تو لکھا ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ با معنی میں فکر ہے، ذکر کے ساتھ چین نہیں ملے گا، فی ذکر اللہ ملے گا۔ جب ذکر میں غرق ہو جاؤ، سر کے اوپر سر پورا جسم ذاکر ہو جائے، اللہ کی یاد میں لگ جائے، سر سے پیر تک۔ کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء، لکھتے ہیں جیسا مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، پانی میں، پانی کے ساتھ نہیں، بالماء نہیں، فی الماء، یعنی پانی میں غرق ہو جائے، دائیں پانی، بائیں پانی، نیچے پانی، اوپر پانی، سامنے پانی، پیچھے پانی، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء۔ سمجھ رہے ہو میاں عبد الرحمان؟ دیکھو کیا بات ہے کہ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والے مفسر۔ یعنی ایسے ہی تم اللہ کے ذکر کی، یہاں با معنی میں سیکھے ہے کہ تم اللہ کی یاد میں اس طرح غرق ہو جاؤ کہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف۔ اب اس کی دلیل بھی تو چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
نور او در یمن یسر تحت فوق، نور او در یمن یسر تحت فوق، اللہ کا نور میرے دائیں ہے، بائیں ہے، نیچے ہے، اوپر ہے۔ برسرم برگردنم مانند طوق، برسرم برگردنم مانند طوق، میرے سر پر بھی اللہ کا نور ہے، میری گردن میں مثل طوق کے نور لپیٹا ہوا ہے۔ کسی وقت بھی ہم ان کا جسم ہمارا سارا نور سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ عجیب دلیل ہے، ایک مفسر کے ساتھ قول، پھر معارضی کا قول پیش کر دیا۔ اب حدیث سن لیجیے، آخر میں لوہا ہے، آخر میں 100 سونار کے فٹ فٹ پر ایک لوہار کا گھنا بھی لے لیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، ہمارے دل میں نور عطا فرمائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا میرے گوشت میں بھی، فی لحمی وفی عظمی، میری ہڈی میں بھی، وفی دمی، میرے خون میں بھی نور ڈال دیجیے، یہ سارے جسم میں آپ کا نور دوڑ رہا ہو۔ کیوں صاحب؟ وفی شاری نورا، اچھا خون میں تو نور ہے، کہتے بال میں بھی نور ہو، سبحان اللہ، میرے بال میں بھی نور ہو، سبحان اللہ، ہر گنے منہ اصل جوئے شبت، معاوی فرماتے ہیں نام او چو بر زبانم میرون، جب اللہ کا نام لیتا ہے جلال الدین تو بال میرے ہر بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، مدھومتی ہو جاتی ہے۔ کیوں صاحب؟ مدھومتی معنی کیا ہے میرے برہن؟ مدھومتی دریا یعنی شہد کا دریا، دریا کا نام ہے وہاں، بہت میٹھا پانی ہوتا ہے وہ دریا، میں نے دیکھا ہے بنگلہ دیش میں، یہ دریا میں نے دیکھا ہے، بہت صاف پانی، بہت میٹھا پانی، اس کا نام ہی وہاں رکھ لیا مدھومتی، یعنی شہد والا دریا۔ مگر اللہ کے نام کا دریا جو ہے یہ عجیب میٹھا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ میٹھا پانی پینے سے آخر بہرحال پیشاب نکلے گا، 10 گلاس پی لو، دیکھ لو تھوڑی دیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دریا ہے، ان کے نام لینے سے جو نور دریا بہتا ہے وہ نور کا ہوتا ہے، وہاں وہی جنت والی ہے، کوئی نہ کسی کو پیشاب جنت میں، نہ کسی کو اور کوئی ضرورت، نہ پسینہ، تو سب نور بن جاتا ہے، جو اللہ کہتے ہیں سارا نور بن جاتا ہے۔ مجھے وہ اکثر میں جو شعر پیش کرتا ہوں، شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے، لوگ کہتے ہیں صاحب بادشاہت بڑی اچھی چیز ہے، مگر دیکھو اللہ والوں نے بادشاہت کا کیا نقشہ کھینچا، شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ اہل صفا سے کیا مراد ہے؟ اہل اللہ والوں کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، بادشاہوں کے سروں میں درد سر ہے۔ آج کیا ہو رہا، فنا بغاوت، فنا دیری، سمجھ مصیبت، اور پھر جب مر گئے تو نہ گارڈ آف آنر مل رہی ہے قبر میں، نہ 21 توپوں کی سلامی مل رہی ہے، 21,000 پیڑے لپٹے ہوئے، اگر وہ اللہ والا بن کر گیا تو بے شک کام بن گیا اس کا، اور اگر وہ اپنے 21 توپوں کی سلامی گارڈ آف آنر میں مست تھا تو پھر سمجھ لیجیے کہ قبر میں کیا حال ہوگا۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمان ایک دن مجھ سے انہوں نے کہا، وہ اس وقت یہاں جج ہیں ہائی کورٹ کے، اور بڑے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں ان کو دعوت نامہ گیا، سارے لوگ گئے، یہ بھی گئے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پریسیڈنٹ ہاؤس میں گیا تو ملٹری لگی ہوئی تھی، اور خود بھی اس کا جسم ذرا بہت شاندار تھا ایوب خان کا، گردن بھی موٹی، اور پھر وہ فوجی تمام بلے جیسے پھول وغیرہ لگے ہوئے اور ملٹری لگی ہوئی، تو کہنے لگے جب میں اندر داخل ہوا تو میرے پیر کانپنے لگے، حالانکہ بہت بڑے آدمی ہیں، یہ بڑے عالم بھی ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فقہ عربی میں ان کی تصنیف ہے، اور حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ۔ تو جسٹس تنزیل الرحمان کہنے لگے کہ میں اس کے بعد ہری پور گیا، ان کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ کچی قبر ہے، پکی نہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ یا خدا یہ وہ شخص تھا جس کے لیے کراچی کی سڑکیں خالی کی جاتی تھی، جس کے لیے ملٹری لگتی تھی اور ہمارے پیر کانپتے تھے، آج یہ مٹی نہ جانے کتنے من مٹی کے نیچے یہ شخص پڑا ہوا ہے، بادشاہت کا یہ حال ہے۔ لیکن وہی شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا کرارے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مقدم فرمایا، اور فرمایا کہ غیر اللہ سے
اپنے قلب کو کاٹ لو، اللہ سے جڑ جاؤ. انقطع الی اللہ اما سوی اللہ، یہ اس کی تفسیری جملہ ہے، یعنی غیر اللہ سے کٹو، اللہ سے جڑو باعتبار قلب کے. پہلا جملہ قالب کے لیے ہے، دوسرا جملہ قلب کے لیے. باطن پہلا ظاہر کے لیے ہے، دوسرا باطن کے لیے. دل کو بھی ایسا نہ ہو کہ جسم نماز میں ہو دل کہیں اور ہو، قلب کو جوڑو. لیکن حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلب غیر اللہ سے جب کٹے گا، اللہ سے جب جڑے گا جب اللہ کا نام لینا شروع کرو گی. اور محبت سے رب فرمایا، لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو محبت سے کرتا ہے، پھر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، درود شریف ہے، تلاوت ہے، سب ذکر میں شامل ہے. تو ذکر کی برکت سے آہستہ آہستہ ہماری روح غیر اللہ سے کٹتی ہے. اللہ کے نام میں ایک خاصیت ہے، اللہ کے نام میں ایک خاصیت، اور اللہ کے نام میں ایک خاصیت اور بھی ہے جو دنیا میں کسی نام میں نہیں ہے، کائنات میں کسی نام میں وہ خاصیت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مولانا ابرار الحق صاحب میں نے نام لے لیا اس وقت، مگر کہاں ہے اس وقت میں؟ ضلع ہردوئی لکھنؤ کے پاس ہے. بولیے، اسم تو یہاں لیا، کیا مسمہ یہاں ہے؟ مسمہ مانے جس کا نام ہے، شخصیت. اچھا، اور کسی عالم کا نام لے لو، کسی بزرگ کا نام لے لو، کعبہ شریف کا نام لے لو، یہاں کعبہ آ گیا. اسم اور مسمہ میں فاصلے ہیں ساری کائنات میں، نام میں اور مسمہ میں فاصلے ہیں، لیکن اللہ کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ خود بھی ہوتا ہے. یہ خاص بات ہے. جہاں اللہ کا نام لیا خود فرما، حدیث قدسی اس کی دلیل ہے، انا جلیس من ذکرنی، جس نے مجھے یاد کیا میں وہی ہوتا ہوں. جلیس اس کا ہم نشین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ہم نشین بندہ ہوتا ہے. آج اگر کوئی صدر مملکت سے مل لیتا ہے تو فخر کرتا ہے، اور آپ ذکر تلاوت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے ہم نشین ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا جلیس ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. جلیس کے کیا معنی رہی بتائیے قاری صاحب؟ الجلوس مانے کیا ہے؟ بیٹھنا. دیکھو قاری صاحب کو عربی جانتے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا. الجلوس مانے بیٹھنا بتا دیا. جلوس مصدر ہے اور جلیس مانے بیٹھنے والا. سبحان اللہ، اللہ کا نام لیا وہ ہمارے پاس. یہ تو اللہ کا نام اسم اور مسمہ میں فاصلہ نہیں، جہاں ان کا نام لیا وہیں مسمہ ہے. کتنی بڑی شان ہے، انا جلیس من ذکرنی. تو اور اللہ کے نام میں میگنیٹ کا اثر بھی ہے. اگر آپ قطب نما میں ذرا سا میگنیٹ لگا لیتے ہیں تو پھر اس کو کسی طرف گھماؤ اس کا رخ اتر کی طرف رہے گا. لاکھ ٹن کا لوہا اس کا رخ جدھر چاہو پھیر دو. یہ چھوٹی سی ڈبیا قطب نما کی سوئی، قبلہ نما، اس کی سوئی میں چکماک نہیں، میگنیٹ، اور اس کو کمپاس بھی کہتے ہیں. اور میگنیٹ اور کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں، مقناطیس ہے. اور ہندی بتاؤ؟ چمبک ہے. یہ سب سے آسان نام ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا میگنیٹ کے اور مقناطیس کے. تو جو اللہ کا نام لیتا ہے ان کا چمبک بھی اپنا پکڑ لیتا ہے، اپنا بناتے چلے جاتے ہیں. جو ان کا نام لیتا چلا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتے چلے جاتے ہیں. روز بروز ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر روز نیا میگنیٹ پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کہا ایک مقناطیس پیدا ہوا اور کشش بڑھتی چلی جاتی ہے. بندہ زمین پر رہتے ہوئے زمین والا، فرش والا، عرش والا ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. زمین ہے یہ اللہ کے نام کا صدقہ و انعام ہوتا ہے. اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ غیر اللہ سے ہماری جان چھوٹے تو اللہ کا ذکر کرو. خالی باتیں بنانے سے خدا نہیں ملتا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. ذکر کرو، بغیر ذکر کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم ہے اللہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اسم میں، اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، اسم اعظم اسبرائے قرب وسط. یہ اللہ کے قرب کے لیے اسم اعظم ہے. اللہ 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 کہے جاؤ، رٹ لگائے جاؤ. یہ اسم اعظم ہے اللہ کے قرب کے لیے. اللہ اللہ گو بیرو پاسق عرش، یہ آپ کو عرش تک پہنچائے دے. ملا علی قاری محدث عظیم مشکات میں لکھتے ہیں جیسے ہی ذکر میں کوئی لگا، تلاوت میں یا ذکر میں، درود شریف میں، کوئی ذکر میں، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے.
ذکر ہم کو اللہ کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ الذاکر کالواقف علی الباب، الذاکر الذی ذکر کالواقف الذی وقف۔ اسم فاعل پر جب الف لام داخل ہوتا ہے معنی میں کس کے ہوتا ہے؟ الذی کے، اسم مفعول ہوا اسم فاعل۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کا نام لیا اللہ کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ یہ معمولی چیز ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا بندہ۔ اب دروازے پر کیا کریں گے آپ؟ کھولنا آپ کے اختیار میں نہیں، کھولیں ہو یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، کھولیں ہو یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے گا۔ آپ اللہ اللہ تو کی جائیے، شکر ادا کیجیے کہ دروازے تک تو پہنچ گئے۔ اگر محبوب حقیقی کے دروازے پہنچ گئے یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو جو شخص چاہے کہ میرا قلب غیر اللہ سے کٹ جائے، اللہ سے جڑ جائے، تو اس کو چاہیے اللہ کا نام لینا شروع کر دے، ذکر میں ناغہ نہ کرے، تو اس کی برکت سے تبتل کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہے رب المشرق والمغرب، جب آدمی ذکر یا تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان بھی پہنچتا ہے، ارے بھائی آج تو ابھی انڈا بھی نہیں ہے، ڈبل روٹی بھی نہیں ہے، بیکری کہتا ہے، بیکری کا نقشہ کھینچتا ہے، فلاں الماری میں اس طرح سے کیک رکھا ہوا ہے، ڈبل روٹی بسکٹ، چنی چنا یہ کام، کسی کو ٹیوشن، کسی کو کوئی کام، بار بار ٹھکا ٹھک مارتا ہے شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو چاہے آٹا پسانا ہو یا آٹا لانا ہو، نمک مرچ دھنیا، دنیاوی تمام ضروریات دن بھر کے، فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، شیطانی وسوسوں میں مت آؤ، تم اپنا کام ہمارے سپرد کر دو، ہمیں اپنا وکیل بنا دو، کارساز بنا دو۔ میں رب المشرق ہوں، کیا مانے کہ دن پیدا کر سکتا ہوں، تو جو دن کا خالق ہے، دن پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہارے دن کے کاموں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا؟ بولو، دن پیدا کرنا زیادہ اہم ہے، زیادہ مشکل ہے آٹا لانا؟ سارا عالم اندھیرا پڑا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں میں آفتاب کو نکال کر کے اور اس رات کو دن سے تبدیل کر دیتا ہوں، رب المشرق۔ کیا مطلب مشرق تمہاری؟ یعنی سورج کو نکال کر تمہاری اندھیروں کو اجالوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو جب دن پیدا کر سکتا ہوں تو دن بھر کے کام اتنے بڑے مالک کو، قدرت والے کے حوالے کرو۔ اب رہ گیا رات کو آپ نے مغرب بعد اوابین شروع کی یا تہجد پڑھی، اس وقت بھی شیطان پہنچے گا، تو سمجھتے ہیں رب المغرب بھی ہوں میں، مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، رات کو پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر تم رات کے کاموں کو بھی ہمارے حوالے کرو۔ فاتخذہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیروں سے بچنے کے لیے یہی ایک علاج ہے کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو۔ جب سورج نکلتا ہے تو بتاؤ رات رہتی ہے؟ بس اندھیروں کو بھگانے کے لیے ڈنڈا لے کے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا نام لو۔ آفتاب نکلنے سے اندھیرے بھاگتے ہیں، سورج دنیاوی اندھیرے، اور اللہ کے نام لینے سے وہ آفتاب سورج کے پیدا کرنے والے ہیں، دل کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، دل میں اجالا ہو جاتا ہے۔ چاہے شرک، کفر، غیر اللہ، بدعت، کوئی بھی ظلمت ہو، لا الہ سے سب کو ختم کرو، اور الا اللہ سے اللہ کے نور، جو سورج کا خالق ہے اس کا نور قلب میں لاؤ۔ بزرگوں نے لکھا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب لا الہ کہو تو سمجھ لو یہاں سے قلب سے لا الہ ساتوں آسمان پار کر گئی، عرش تک پہنچ گئی، سب کو کاٹ دیا، سب دنیا ختم ہو گئی۔ رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ لا الہ سے سب دنیا ختم، ساتوں آسمان وغیرہ، اور اس کے بعد یہ الہ کی ہاں عرش سے لگی، وہاں سے الا اللہ کا نور لے کر آئی۔ الا اللہ جب کہا تو سمجھ لو قلب میں اللہ کا نور آ گیا، کہ بزرگوں نے لکھا، اور حدیث سے ثابت ہوئی۔ حدیث تو مجھے بعد میں ملی، بزرگوں کی بات پر میں پہلے مانا میں نے مشکات میں روایت مل گئی کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں، یہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، مشکات کی روایت، الفاظ حدیث میں لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، اللہ میں اور لا الہ الا اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے۔
عقل کے سامنے حجاب. عشق تو اگر اللہ کا مل جائے تو کوئی پردہ نہیں، آسمان بھی پردے کی ہے. اب رہ گیا غم. ایک مجھے اپنا شعر یاد آیا تو بہت پرانا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نظر بچانے سے، گناہ چھوڑنے سے بڑا غم آتا ہے. اسی غم سے پردے ہٹتے ہیں. وہ غم آگ ہے، آگ جلا دیتی ہے اللہ کے تمام حجابات و پردوں کو، نفس کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے غم دیا، خواہش دیا، حکم دیا خبردار دیکھنا مت. یہ غم کشمکش میں کیوں مبتلا کیا؟ تاکہ آگ پیدا ہو اور اس آگ سے سارے پردے جل جائیں، نفس بھی خاک ہو جائے بالکل. تو مجھے اپنا وہ پرانا شعر یاد آیا. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، گزرتا ہے کبھی وہ غم، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. اس فقیر کا شعر ہے. دیکھو، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. آسمان کے پردے ختم ہو جاتے ہیں. ہمت سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی قوت دی. ہمت سے کام لو تو ابھی پیدل لاہور پہنچ جاؤ، اور اگر ہمت سے کام نہ لو تو کسی کام گھر بھی نہیں پہنچ سکتے. ہمت اللہ نے دی. ہمت کر لو کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، جان کی بازی لگا دینا ہے. نظر کی ضروری حفاظت کرنی ہے، کیونکہ نظر کی حفاظت کی توفیق اگر نہ ہوگی تو پھر وہ کھینچ جائے گا. جیسے اٹھنی ہے، دیکھو ایک لوہا چمبک مقناطیس والا ہے. اب اٹھنی گزر رہی ہے تو جب تک دور ہے اس پر کوئی اثر نہیں. آتے آتے جب اٹھنی اور مقناطیس کا لوہے کا آمنا سامنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کھینچنے لگی، اور اگر لوہا ہلنے لگا تو وہ بھی ناچنے لگی. اگر لوہا مقناطیس ہلتا ہے تو جہاں جہاں یہ معشوق جاتے ہیں وہاں وہاں اس کا دل بھی پریشان ہوتا ہے. سمجھا؟ کیونکہ دل تو مقناطیس سے کھینچ گیا اس کا. اس لیے حکم ہے شریعت میں، یہ غضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی شعاؤں کو ان کے محاذات میں نہ لاؤ. یہ مقناطیس ہمارے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ.